دوستوں، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم کے 2 ناموں کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے صرف ہاتھوں کی انگلیوں پر 41 بار پڑھ لیا جائے، 41 ٹائمز پڑھ لیا جائے تو ہر ناممکن کام ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ، بے حد طاقتور ہے۔ آج تک جس نے بھی ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، نیا گھر مانگا، گاڑی مانگی، دولت شہرت جو بھی مانگتا ہے، رب کریم نے بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا فرما دیا۔ اللہ والوں، ماہ رجب کا مہینہ یہ اسلامی سال کا 7واں بڑا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ بھی ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اس کو صحت، دولت، شہرت، گاڑی جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین عزتوں کے اس اعلیٰ مقام پر فائز فرماتا ہے کہ جہاں پر بندے جا کر خود سوچتا ہے کہ اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا، اللہ پاک نے کیا مجھ پر شان نزول فرمایا ہے، کیونکہ وہ اس بندے کو اللہ پاک معتبر بنا دیتا ہے۔ پورے رشتہ داروں میں اس بندے کی چرچا ہوتی ہے، ہر مسلمان کے دل میں اس بندے کی محبت اور عقیدت پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ گلی میں کھیلنے والے بچے بھی اس بندے کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، آپ کو رتبہ فراہم کیا جائے، آپ کو عزت دی جائے، تو پھر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ماہ رجب کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کے دن لازمی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، اس مہینوں کو رحمتوں برکتوں کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے کو رب کریم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا، اور آج یہ مہینہ ہم سب کے درمیان آ گیا ہے اور اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ماہ رجب المرجب کی آمد ہے، مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو۔ آج ماہ رجب کی دوسری جمعرات کے دن آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی، آپ کی خالی الماریاں بھر دی جائیں گی۔ اللہ والوں، دیکھتے ہی دیکھتے آج ماہ رجب کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ گیا۔ جو لوگ ابھی تک اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام نحوست پریشانیاں چیخیں مارتی ہوئی گھر سے باہر نکل جائیں گی۔ آپ کی غربت غریبی کا آج آخری دن ہوگا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 8 تاریخ ہے، دوسری جمعرات کا دن ہے۔ ایک ایسا خاص موقع ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کروا لے، اگر آپ میں سے کوئی بے گھر بیٹھا ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن رب کریم کے یہ 2 نام چلتے پھرتے صرف 41 بار پڑھ لے۔ انشاءاللہ رب کریم غیب سے ایسی مدد کا انتظام فرمائے گا کہ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ سے کرائے کی ادائیگی نہیں ہوتی، لیکن ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم آپ کو اپنے گھر سے نوازے گا۔ گھر مانگو گے نا، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب مسبب الاسباب ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹیاں جوان بیٹی ہیں، رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بہترین رشتوں کے لیے، معقول رشتوں کے لیے یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے۔ ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جس گھر میں جوان بیٹے ہیں اور بے روزگار بیٹے ہوئے ہیں، روزگار ملتا نہیں یا ملتا ہے تو ٹھپ ہو جاتا ہے، یا دکان پر گاہک نہیں آتے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی بھی طرح کے مسائل ہیں، تو آج ماہ رجب کی 8 تاریخ دوسری جمعرات کے دن کی قدر کر لو۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، اس موقع میں رب کریم کو راضی کر لیتا ہے، یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے یاد کر لیتا ہے، تو بگڑے کام سنورنا شروع ہو جاتے ہیں۔
नामुमकिन काम मुमकिन होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें हटना शुरू हो जाती हैं, बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं, घर के हालात बेहतरीन होना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, जो बंदा ये अमल आज बताए गए तरीके से कर लेगा तो वो अल्लाह पाक के करीब हो जाएगा, उसके नसीब और तकदीर के बनतालों को खोल दिया जाएगा, पूरे साल की रिस्क और दौलत का इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह वालों, आज अगर कोई बंदा कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजत पूरी नहीं होती, मेरी मुश्किलात परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज माह रजब की 8 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये वजीफा खुद भी करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। आप लोग दुनिया जहान के किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, आप मलेशिया से हैं, अफगानिस्तान से हैं, यमन से हैं, शाम से हैं, आप लोगों का ताल्लुक कहीं से भी है, आप लोग कहीं से भी हैं, बस आपने आज माह रजब की 8 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से सिर्फ एक बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिक व मेहरबान हो जाएगी। पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद है। जो बंदा भी आज इस खास अमल को पढ़ेगा, अल्लाह वालों उसके पूरे साल के दिन फिर जाएंगे। आप लोग इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। रात 9, 10, 11, 12 बजे भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद में भी पढ़ सकते हैं। पूरा महीना ही फजीलत वाला महीना है, लेकिन आज माह रजब की 8 तारीख दूसरी जुमेरात के दिन ये खास वजीफा सिर्फ 41 बार आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस खास अमल, इस खास वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है ये जरा ध्यान से मुलाहिजा फरमाएं। आप लोगों ने सबसे पहले तो आज की खुसूसी दुआ कर लेते हैं और आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता। मेरे मौला तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला तुझे हम सब से मोहब्बत का वास्ता। मेरे मौला तू हमसे 70 माह से ज्यादा मोहब्बत करता है। आज माह रजब की 8 तारीख है। मेरे मौला दूसरी जुमेरात का दिन है। हमारी दिल की तमाम नेक और जायज हाजात को पूरा फरमा ले। मेरे मौला अपने सिवा हमें किसी का मोहताज नहीं रखना। मेरे मौला उम्मत मोहम्मदी की खैर फरमा, हम सब की बख्शिशो मगफिरत फरमा। मेरे मौला हमारी मदद का बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। मेरे मौला हमें अपने ईमान के साथ इस फानी दुनिया से लौटने की तौफीक अता फरमा। कब्र के अजाब से बचा, रोज़े हशर की आजमाइश से, जिल्लत और रुसवाई से बचा। नामाए आमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा ले। मेरे मौला जो बंदा भी जहां से मुल्क के किसी भी कोने से इस दुआ में शामिल हुआ है, मेरे मौला उस पर खास नजर करम फरमा, उस पर खास अपनी नजर रहमत फरमा, उसके घर की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। उसके घर में से अगर कोई बीमार है, मेरे मौला उनको शिफा कुल्ली अता फरमा दे। जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। मेरे मौला जो मांगा अता फरमा, ना मांग सके हक में बेहतर हो अता फरमा। हमारे वालिदैन की उम्र को दराज फरमा दे। मेरे मौला हम सबको अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दे। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। मेरे मौला गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे। वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। तो अल्लाह वालों, आए आपने किस तरीके से अमल करना है जरा इसको जान लेते हैं। आप लोग बावज़ू हो जाए और बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठ जाए। बावज़ू होकर मुसल्ले पर बैठे और सबसे पहले अपने गुनाहों की तौबा करनी है। सबसे पहले इस्तग़फ़ार करें ताकि आप लोगों के गुनाह माफ हो सके। बास औकात ऐसा होता है कि बंदा अल्लाह पाक की नाराजगी की वजह से अल्लाह पाक की पकड़ में चला जाता है, और जब रब की पकड़ आती है ना तो अल्लाह वालों फर्ज भी कबूल नहीं हो रहा होता।
نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی. تو لہٰذا پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ ہم سب لوگ جانتے ہیں ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، ہم لوگ کتنے سیاہکار ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ والوں سب سے پہلے اللہ پاک سے سچی توبہ کرنی ہے. اس کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے. کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی اللہ رب العزت کی رحمتوں کو پکار رہا ہے، کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا ہے. اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ یہ کام کیسے ہوگا. رب کرائے گا، ہر کام رب کرائے گا. بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پاک پہ کامل یقین اور بھروسہ کرنا ہے. اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانی کا، تمام تنگ دستی کا آخری حل ثابت ہوگا. تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہی ہیں. اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اللہ والوں ذرا توجہ فرمائیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کر کے دیکھ رہے ہیں، بھگا بھگا کے دیکھ رہے ہیں، لیکن اب عمل بتا رہا ہوں، وظیفہ بتا رہا ہوں، کس طریقے سے عمل کرنا ہے، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے. آپ کو ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں. تو لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کر مت دیکھیے گا. اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. یہ اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے. آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کا یہ صفاتی نام یا عزیزو کو پڑھنا ہے. یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو. یا عزیزو کا مطلب ہے اے عزت دینے والے. آپ نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے. اللہ والوں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کہ عزت کے محتاج رہتے ہیں، عزتوں کے محتاج بنتے ہیں. ان کے پاس پیسہ تو بہت ہے، دولت شہرت سب کچھ ہے، لیکن عزت نہیں، لوگ ان کی عزت نہیں کرتے. تو اللہ والوں آج آپ لوگوں کا ہر بندہ عزت کرے گا، احترام کی نظر سے دیکھا گا. آپ لوگوں نے یا عزیزو کو پڑھنا ہے. ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور یا عزیزو کو آپ نے مٹھی بند کر کے، سیدھے ہاتھ کی مٹھی کو بند کر کے آپ نے یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ رب کعبہ کا صفاتی نام ہے. اس نام کو پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، جو بھی بندہ جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، جس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو مٹھی بند کر کے یا عزیزو کو پڑھنا شروع کیجئے گا. یا عزیزو، یا عزیزو، یا عزیزو کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے اور مٹھی کو بند کر کے پڑھنا ہے. تصور میں جس بندے کو اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتے ہیں اس کو سوچ کے کرنا ہے. کیونکہ بعض اوقات، بلکہ بعض اوقات کیا زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نوکری کرنے والے حضرات ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہت زیادہ پریشان کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کرتا ہے. تو بہتر ہے کہ اللہ پاک کا نام یا عزیزو کے ذریعے آپ لوگ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کروا دیں. انشاءاللہ اس عمل کو صرف 11 بار ہی پڑھیں گے. یا عزیزو سے آپ لوگ اللہ پاک سے مدد طلب کریں گے تو اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. یہ وظیفہ بیوی اپنے شوہر کے لیے بھی کر سکتی ہے اور شوہر اپنی بیوی کے لیے بھی کر سکتا ہے. صرف مٹھی کو بند کر کے یا عزیزو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے. صرف 11 بار یا عزیزو پڑھنا ہے. اس کے ساتھ فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے.
سورہ کوثر اللہ پاک کی لاڈلی اور بہت ہی پیاری سورت ہے۔ اس سورت کو دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ کوثر رزق اور دولت کا سر چشمہ ہے، جن کے کاروبار چلتے چلتے بند ہو رہے ہیں، جن کے گھروں میں بے روزگاری ہے، بندشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، مسائل ہیں اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آج سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھ دے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو اتنا ملے گا، اتنا پیسہ ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا دھیان اور توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ مستند اور خاص اعمال ہیں، جس طرح بتایا جائے گا ویسے ہی پڑھنا ہے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور دوسرا چھوٹے وظیفوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا پڑھیں لیکن ستھرا پڑھیں، یقین کامل سے پڑھیں۔ بعض اوقات بڑے بڑے وظیفوں سے انسان کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی توجہ بھی کھو جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا وظیفہ پڑھیں لیکن رب سے اتنا مانگیں کہ رب کی ذات آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے، آپ کی بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ اصل مقصد رب کریم کو راضی کرنے کا ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو کس طرح پڑھنا ہے توجہ کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ آپ نے یا عزیزو کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ نے سورہ کوثر پڑھی۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کہنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ اللہ رب العزت کو کس طرح سے پکارنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ غنی کر دینے والا ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں یا غنیوں یا مغنیوں کو تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے ایک غنی کر دینے والے۔ اللہ والو، غنی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کے پاس صرف مال و دولت ہی آ جائے۔ اللہ پاک آپ کی بچوں میں برکت عطا فرما دے، آپ کو اولاد صالح عطا فرما دے، آپ کو برکت والی اولاد عطا فرما دے، تو یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ آپ کو علم آ جائے، قرآن کا علم اللہ پاک آپ کو سکھا دے، اللہ والو علم لدنی سکھا دے، یا پھر آپ کو علم باطل یا علم ظاہر کی آپ کو معلومات آ جائے، آپ مجدد بن جائے، تو یہ بھی غنی ہونا ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے، آپ کے چہرے پہ وہ نور عطا فرما دے کہ ہر بندہ اس کو دیکھ کر آپ کو اش اش کرے، آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، آپ کو باعزت باوقار عطا کر دے، آپ کو اچھی سوچ عطا کر دے، یہ بھی غنی کر دینا ہے۔ غنی کر دینے کی بہت ساری قسمیں ہیں جو میں نے آپ کے آگے بیان کری، تو لہٰذا یہ خاص وظیفہ آپ نے یا غنیوں یا مغنیوں کو آپ نے تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا غنیوں یا مغنی دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا غنیوں یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا غنیوں یا مغنی کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اللہ والو، چوتھا اور آخری وظیفہ یہ سب سے خاص ہے۔ آج کے اس خاص ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی یہی ہے۔ آپ نے ایک لیمو لینا ہے، آپ کے گھر میں موجود ہوگا لیمو جسے لیمن کہتے ہیں، انگلش میں لیمو کا جوس بھی آپ نے پیا ہوگا۔ اگر آپ کے گھر میں لیمو موجود نہیں، بڑے سائز کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، چھوٹے سائز کا نہ ہو اور گلا ہوا سڑا ہوا نہ ہو، بہترین لیمو کا انتخاب کریں، اچھا لیمو ہو، ستھرا لیمو ہو۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو لینا ہے، اس لیمن کو لینا ہے، اپنی مٹھی میں رکھیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھیں اور اس مٹھی کو بند کر لیں۔ جو آپ کا دشمن ہے، اگر غریبی دشمن ہے نا تو اپنی غریبی کو سوچیں،
کہ میرے مولا مجھے غنی کر دے، غریبی میری ختم کر دے۔ اور یہ جو دو نام بتا رہا ہوں، یا قہارو اور یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یقین کرے چیخیں نکال دے گا۔ آپ کی نظر بد ہو، جادو جنات کے معاملات ہو، چیخیں نکل جائیں گی۔ بس توجہ کرنی ہے، پوری توجہ سے سماعت کریے گا۔ لیمو آپ نے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرے، تصور کرے جو دشمن ہے، جو بھی دشمن ہے، رشتوں کی آڑ میں کوئی آ رہا ہے، کوئی معاملات ہیں سیدھے نہیں ہو رہے، کاروباری مسائل ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، ان سب کو ذہن میں رکھے۔ جو آپ کی آڑ میں آ رہا ہے اس کو بس ذہن میں رکھ لیں، یا قہارو یا جبارو، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا۔ سیدھے ہاتھ میں لیمو کو رکھنا ہے، زیادہ کس کے بند نہیں کریے گا کہ اس کا رس ہی نکل جائے، اور کاٹنا نہیں ہے، ثابت لیمو لینا ہے، نشانات نہ ہو۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں ایک بار دھو بھی لیے گا۔ آپ لوگوں نے اس لیمو کو سیدھے ہاتھ میں رکھ کے یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو دو بار ہوگا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو تین بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر دونوں کو، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھنا ہے، 313 کی تعداد میں پڑھنا ہے۔ خاموشی، مکمل خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں دنیا جہان میں نہیں ہے، آپ بالکل الگ ہیں، اس طریقے سے کریں۔ کرا، اب دیکھیں نظر بد ہے، اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ پہ نظر بد ہے، کسی نے جادو تعویذات کروائے ہوئے ہیں، پتلے آپ کے نام کے بنائے ہوئے ہیں، جو بھی ہے، آپ لوگوں نے آپ نہیں کرنا ہے وظیفہ، کسی سے کروانا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ میں نے وظیفہ پڑھ لیا، لیمو میں اپنی بیگم کو دے دوں وہ میرے سر پہ سے گھما دے گی، نہیں، آپ نے خود ہی گھمانا ہے۔ 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا نظر اتارتے ہیں، 7 دفعہ سیدھا چکر لیتے ہیں اور بس اتار دیتے ہیں ہم نظر، نہیں، 7 دفعہ سیدھا اور 7 دفعہ الٹا، یہ آپ کی نظر اتر جائے گی، آپ کی نظر اتر جائے گی۔ نظر بد ہے آپ پر، تعویذات ہیں جو بھی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے کوئی سفید کپڑا لے لیں یا سفید کاغذ لے لیں، اس کو اپنے سر پہ رکھیں، اس لیمو کو اپنے سر پہ رکھیں اور بیچ میں سے کاٹ دیں۔ اب آپ لوگ بولیں گے ہم لوگ اپنے بیچ میں سے کیسے کاٹیں گے؟ بھائی شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کو پتہ بھی چلتا رہے گا، زیادہ زور سے نہیں کاٹیے گا کہ آپ کو نقصان ہو جائے، اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچائیے گا۔ لیمو اور چھری کاٹ دیں، بس ایک بار کاٹ دیں، بیچ میں سے کاٹ دیں، اور پھر آپ اگر چاہے تو 4 حصوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، 4 حصوں میں کاٹ دیں۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس لیمو کو لے کے جائیں سڑک، جہاں پر 4 رستے نکل رہے ہوں، بیسیکلی جیسے چرنگیاں ہوتی ہیں، 4 روڈ نکل رہے ہوتے ہیں، اس کے بیچ میں اس لیمو کو رکھیں اور اپنے سیدھے پاؤں سے اس کی، بھلے چپل ہو پاؤں کے اندر، اس سے مسل دینا، اس کو اچھی طریقے سے مسل دیں، لیمو کو اچھی طریقے سے پورا جوس اس کا نچوڑ جائے، بالکل نچوڑ دیں، اور پھر آپ لوگ بغیر پیچھے مڑے آپ چلے جائیں۔ اللہ والوں، نظر تو ایسی کٹے گی کہ بس جادو جنات کے معاملات سب ختم۔ یہ ایسا مستند وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھیے گا، دعا آپ نے اچھے انداز میں مانگنی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ لیمو کاٹ کے آپ لوگ پھر پہلے اس کو نچوڑ کر آئیں گے پھر دعا مانگیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ لوگ لیمو کاٹے بھی نہیں، پہلے دعا مانگ لیں، اچھی طریقے سے دعا مانگ لیں، روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے مانگ لیں دعا مانگ لی۔ اب آپ لوگ جائیں شیشے کے آگے، 7 دفعہ سیدھا 7 دفعہ الٹا گھمائیں لیمو کو، اپنے سر پہ کوئی سفید کاغذ رکھ دیں یا سفید دوپٹہ، سفید نہ ہو تو کالا بھی رکھ دیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سفید رکھیں گے زیادہ اچھا ہے، میں سفید کے اوپر کرتا ہوں وظیفہ، میں نے جب بھی اس لیمو والے عمل کو کرا ہے میں سفید پہ کرتا ہوں، تو کام بھی ہو جاتا ہے میرا، تو اس لیے میں آپ کو سفید کا بتا رہا ہوں، تجربہ ہے میرا سفید کا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کوئی اور سا بھی لے سکتے ہیں، لے لیں کوئی اور سا بھی، لیکن میرا سفید کا تجربہ ہے تو میں اس لیے سفید آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔